کیا ہے، اور انہوں نے 4-5 باتیں ایسی کیں جس کا جواب دینا بڑا امپورٹنٹ تھا، جس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو فوج کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے کچھ حضرات کے انہوں نے کلپس دکھائے۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چوتھی بات انہوں نے کی کہ توشہ خانہ میں انہوں نے کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو سب سے پہلے تو جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت کو افواج پاکستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی بات کی۔ تو پہلی بات کہ عمران خان صاحب، آپ کے چیف آف سٹاف، آپ کے ترجمان، آپ کے روئے رواں، آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے آپ کا دیا ہوا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھا، جس کو ARY چینل نے تمام صحافتی تقاضوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 15 منٹ ان انٹرپٹڈ اپنا سٹیج دیا، اور اس کے اندر آپ نے جو لکھ کر دیا، آپ کے چیف آف سٹاف نے اس کو پڑھا۔ سب سے بڑی بات، آپ آج اس لیے گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کے ٹرولز کے ذریعے شہداء، جن پہ ہماری جان بھی قربان، جو اس وطن کے لیے اپنی جانیں نوش فرماتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، آپ کے حکم کے اوپر، آپ کے اکسانے کے اوپر آپ نے ان کو انسائٹ کیا اور انہوں نے شہداء کے خلاف پوری مہم چلائی۔ اور اس مہم کے اندر جو ٹرولز تھے وہ پکڑے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور پارٹی کے کہنے کے اوپر یہ پوری مہم چلائی، اور وہ مہم پاکستانیوں نے دیکھی، ان شہداء کی فیملیز نے دیکھی، آرمڈ فورسز کی فیملیز میں دیکھی، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی پاکستان کا شہری، کوئی پاکستانی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ نوجوانوں کو اپنی فوج کے بارے میں، افواج پاکستان کے بارے میں اور ان شہداء کے بارے میں جو سیلاب زدگان یا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت نوش فرماتے ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ کی جائے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں میں جو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتی۔ اور آپ ایگزامپل، اس لیے جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ جو نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں ہر روز، اس کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ آپ کی پوری سیاست نفرت، فتنہ، انتشار، غنڈہ گردی اور فساد کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے کہتے ہیں میری پارٹی بند ہو رہی ہے۔ پہلی بات، شہداء کے خلاف آپ کی پارٹی نے ٹرولنگ کی، شہداء کی فیملیز کے خلاف آپ نے اپنی پارٹی اور اپنے نوجوان ٹرولرز جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو ارسلان بیٹا ہے جس کو بشرا بی بی نے کہا ہوگا کہ یہ ڈائیورٹ کریں، جب یہ فورن فنڈنگ کی بات کریں تو شہداء کے اوپر کیمپین چلا کر ڈائیورٹ کریں ارسلان بیٹا، یہ احکامات بنی گالا سے آ رہے تھے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ٹرولز پکڑے گئے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ آج لڑائی آپ نے لڑی ہوئی ہے، اور آپ نواز شریف اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ نواز شریف 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہا ہے، اور 3 دفعہ کا وزیر اعظم جب نکالا گیا، تینوں دفعہ نکالا گیا، اور جس وقت نکالا گیا اس وقت انہوں نے ان کے سینے میں جو راز تھے، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھے، کارگل سے لے کر جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، ان کے جو سینے میں راز تھے صرف ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی۔ نواز شریف کی بات کرتے ہو، جب نواز شریف کو نکالا تو نواز شریف نے کیا کہا تھا
نواز شریف نے کہا تھا کہ ادارے آئین کے مطابق اپنی حدود میں رہ کر جو آئینی حدود آئین کھینچتا ہے اس میں رہ کر کام کریں. آج بھی یہی موقف ہے. اور آپ اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ سیاست میں مداخلت کرے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ادارہ آپ کی سیاست نہ بچائے اور آپ کی کرسی نہ بچائے تو وہ جانور ہے, اس کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. یہ آپ نے بات کی. پھر شودا کے خلاف ٹرولز آپ نے انسائٹ کیے اور اس کے بعد آپ کے چیف آف سٹاف, آپ کے ترجمان, آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے جو اس دن بیان دیا 15 منٹ کا, جو آپ کا لکھا ہوا اور آپ کی ہدایت پر بیان دیا, تمام ثبوت جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اندر آپ نے انسائٹ کیا آرمڈ فورسز کی رینکس اینڈ فائل کو. آپ نے کہا کہ لانس نائک سے لے کر بریگیڈیئر تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں. آپ نے ان کے اوتھ کی خلاف ورزی کرانے پر اکسایا, یہ آپ کا بیان تھا. اور آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کی کمانڈ آپ کو کچھ اور کرنے کو کہے تو آپ اس سے انکار کریں. آپ نے اندر انسائٹ کرنے کو کہا. آپ فوج کے ساتھ آپ نے یہ آپ کا لکھا ہوا بیان جو آپ کے چیف آف سٹاف نے پڑھا. دوسرا آپ نے کہا کہ بیوروکریسی کے اندر, اور آپ نے یہ الزام لگایا کہ حکومت پاکستان کیونکہ مسلم لیگ نون ہے اور آپ نے میڈیا سیل, کوئی خیالی میڈیا سیل کو اس کے ساتھ جوڑا اور آپ نے کہا کہ یہ میڈیا سیل جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر شہیدوں کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے. یہ آپ کی ذہنیت ہے. آپ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں. آپ نے میوٹنی کی کال دی اداروں کے اندر. یہ میں مانتی ہوں کہ لالچ ہونی چاہیے اقتدار کی, جو آپ کو ہے. 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم نواز شریف جب نکالا گیا, وہ جو ملک کے راز تھے, جو بطور وزیر اعظم اس کے دل میں تھے, ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی. اور آپ کو 1 دفعہ نکالا کیونکہ آپ ملک دشمنی کر رہے تھے, کیونکہ آپ نالائق نااہل ڈاکے ڈال رہے تھے, ملک کی اکائیوں کو توڑ رہے تھے, کشمیر کا سودا کر رہے تھے, معیشت تباہ کر رہے تھے, ملک کے جوان کو بے روزگار کر رہے تھے. اور ایک آئینی طریقے سے جب آپ کو نکالا تو آپ کہتے ہو امپورٹڈ سازش ہے اور رجیم چینج ہے. اور وہ رجیم چینج کا پرچہ جو آپ کے پاس 8 مارچ کو تھا اور آپ نے 28 مارچ کو باہر نکالا کیونکہ آپ نو کانفیڈنس جو تھا وہ کامیاب ہو گیا آپ کے خلاف. یہ ہے آپ کی حب الوطنی. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ امپورٹڈ حکومت میری پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے. آپ کی پارٹی کو امپورٹڈ فنڈنگ جو آپ نے لی, وہ فورن فنڈنگ جو آپ نے لے کر اپنی پارٹی کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر, امپورٹڈ فنڈنگ جو آپ نے لی, وہ فورن فنڈنگ جو آپ نے لے کر اپنی پارٹی کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کرایا. ایک شخص نے جماعت بھی خراب کی, ملک بھی خراب کرنے کی کوشش کی اور اداروں کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی, اور اسی منصوبے پر آپ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب فورن فنڈنگ لی جاتی ہے بیری شنپ سے, اندر دوسانج سے, رومیٹا شیٹی سے, تو پھر کمٹمنٹس بھی تو پوری کی جاتی ہیں نا. جو امپورٹڈ رجیم کے آرکیٹیکٹ ہیں وہ خیبر پختونخوا میں گاڑیاں دے رہے ہیں, ان کی منتیں ہو رہی ہیں. اس لیے آپ کی پارٹی کو, تحریک انصاف کو, اگر کسی نے بھی نقصان پہنچایا اس کا نام عمران خان ہے. فورن ایڈڈ پارٹی آج اگر ڈکلیئر ہوئی ہے تو عمران خان ہے. فورن ایڈڈ پارٹی آج اگر ڈکلیئر ہوئی ہے تو عمران خان نے 351 اور کمپنیوں, فورن کمپنیز اور 34 لوگوں سے فنڈنگ لی ہے تو آج وہ ڈکلیئر ہوئی ہے. یہ آپ کے اعمال ہیں عمران خان صاحب, بتائیں عوام کو. اور وہ فنڈنگ لے کر جس میں اوورسیز نے چیریٹی کے لیے فنڈز دیے, ملک کے کبھی سیلاب کے لیے فنڈز دیے, کبھی شوکت خانم کے لیے فنڈز دیے, جس کو آپ نے ذاتی استعمال کیا. اس لیے پسینہ آیا ہوا تھا آج, اس لیے چہرے پر خوف تھا, کیونکہ آپ نے امپورٹڈ فنڈز لیے, آپ نے فورن فنڈز لیے, آپ نے غلط ایفیڈیوٹس جمع کرائے, اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس پر پیسے منگوائے, اپنی قیادت کے پرسنل اکاؤنٹس پر فورن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ منگوائی, جس کی تحقیقات جب شروع ہوئی ہیں تو آج خوف میں مبتلا ہیں. دوسری بات, عمران خان کی ذہنیت
نواز شریف اور مریم نواز جب شہید ہوتے تھے نوجوان، جب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے تو تصویریں لگا لگا کر ٹویٹس کرتے تھے، ان کو خراج تحسین، اور آج تک یہی عمل جاری ہے۔ اور آپ کا عمل، جس وقت اقتدار کی کرسی ہلے تو اتنے گر جاؤ کہ شہداء کے خلاف مہم چلواؤ، اپنے سوشل میڈیا کے خلاف۔ مائنڈ سیٹ آپ کا یہی ہے کہ آپ اٹیک کریں، جب آپ سے سوال ہو تو اٹیک کرو، فاشزم۔ یہ ہوتا ہے سسیلین مافیا، اس امپورٹڈ فنڈنگ سے اور اس رویے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہوتا ہے گاڈ فادر کی مائنڈ سیٹ، جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا کارکن آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیوں اس کی پارٹی کو، ان کی پارٹی جس میں انہوں نے خون پسینہ دیا، ان کو فورن ایڈڈ پارٹی آپ نے ڈکلیئر کرایا عمران خان صاحب۔ اور آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ آپ کی ذہنیت وہ ہے جو ابھی آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں گے۔ پہلی ویڈیو یہ آپ کے سامنے جو ویڈیوز آئیں، یہ کچھ ویڈیوز ہیں، یہ کچھ بیانات ہیں جو چینلز کے آپ کو دکھائے اور چینلز نے بارہا دکھائیں۔ تو مجھے بتائیں، یہ آج کہہ رہے تھے کہ جمہوریت میں یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو حساب ہے وہ لیا جائے؟ کیوں؟ آپ قانون سے بالا تر ہیں؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے عمران خان صاحب کہ آپ کی جو 4 سال کی حکومت تھی کہ میڈیا کی پسلیاں توڑو، میڈیا کی زبان بندی کرو، میڈیا کے صحافیوں کو گولیاں مارو، ان کے قلم چھینو، ان کے ٹاک شوز بند کراؤ، سیاسی مخالفین کے چلتے ہوئے ٹاک شوز بند کراؤ؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے کہ سیاسی مخالفین کی گاڑیوں سے 15 کلو ہیروئن برآمد کراؤ؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے کہ آپ جو دفاع ہے، جو آپ کی سالمیت کے ادارے ہیں، جو افواج پاکستان ہیں، ان کے درمیان اور تقسیم پیدا کرو، میوٹنی کی کال دو، انسائٹ کرو؟ یہ کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس آپ کا اقتدار نہیں رہا۔ اگر آج آپ کے پاس آپ کا اقتدار نہیں ہے تو آپ کا اقتدار آپ کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ نے ملک کو 4 سال لوٹا، غریب کیا، معیشت تباہ کی۔ آپ نے اپنی ذاتی لوگوں سے، اپنے گھر کی خواتین سے کرپشن کرائی۔ توشہ خانہ کہتے ہیں کہ مجھے توشہ خانہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ توشہ خانہ کے گفٹس لے کر، ان کو خرید کر، ان کو بیچ کر ڈکلیئر نہیں کیے، اس کو سال کے بعد ڈکلیئر کیا جب اس کو بیچ دیا۔ پوری پالیسی چینج کرائی، اس کو چینج کرا کے پہلے خریدا، اس کے بعد اس کو بڑھا دی، 20% کر دی 15% سے، اور کہتے ہیں کچھ کیا نہیں۔ اور وہاں لوگوں کو اداروں کے اندر تقسیم پیدا کرو، اداروں کے درمیان تقسیم پیدا کرو، شہداء کی جو گریوڈ فیملیز ہیں ان کو انسائٹ کرو، جھوٹ بولو، اور جھوٹ بول بول کے ملک کو آگ لگاؤ، خدا نہ خواستہ، صرف اس لیے کہ آج آپ کے پاس کرسی نہیں ہے۔ اور بات کرتے ہو نواز شریف کی۔ نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، نواز شریف نے اس ملک کو جو ترقی دی تم اپنی زندگی میں نہیں سوچ سکتے۔ تمہارے پاس 4 سال اقتدار تھا۔ نواز شریف نے اپنے شہداء کے لیے اور قربانیاں دینے والوں کے لیے جو بیانات دیے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ نواز شریف نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے جو کام کیے، وہ آج پاکستان کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تم نواز شریف کی بات کرتے ہو؟ اپنے منہ سے جو زہر اگلا، جو بیانات دیے، جو سوشل میڈیا پہ پاکستان کے نوجوانوں سے شہیدوں کے خلاف ٹرولنگ کرائی، آج تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ ان کی فیملی سے ریاکشن اور پاکستان کے لوگوں سے ریاکشن آ رہا ہے؟ تم نے اپنی پارٹی کو امپورٹڈ فنڈ سے فنڈ ادا کیا اور تم نے فورن فنڈنگ لی۔ آپ کی پارٹی اور جماعت کو آپ نے فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کیا۔ 5 سال نقلی ایفیڈیوٹ جمع کرایا، توشہ خانہ میں چوری کی، لوگوں سے پوسٹنگ اور زمینوں کے عوض انگوٹھیاں لی آپ کی بیگم نے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں، جہاں جاتے ہو نوجوانوں کو اکساتے ہو۔ اور آپ تم نے اداروں کے اندر انسائٹ اپنے ترجمانوں کے ذریعے کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں کوئی خوف نہیں، 4 سال آپ کی باتیں سنی، 4 سال آپ کے الزامات سنے، اس کے بعد جب حکومت میں آئے کہیں کسی جگہ پر بتائیں کہ آپ کی آواز کو بند کیا ہو؟ گھنٹہ گھنٹہ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں،
لیکن اب بس جو زیرو ٹالرنس ہے اداروں کے خلاف، جو بھی انسائٹ کرے گا اس کی آواز اور وہ جو عمل ہوگا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جو یہ کہنا کہ حکومت وقت شودا، اللہ معافی، یہ ذہنیت ہے آپ کی کہ شودا کے خلاف مہم چلا رہی ہے. یہ جے آئی ٹی جو بنی ہے نا، اس میں سب ثبوت سامنے آئیں گے کہ ٹرانسکرپٹس کس نے لکھے، آپ کے ہاتھوں کے لکھے ٹرانسکرپٹس پڑھ رہے ہیں آپ کے ترجمان، اور اے آر وائی چلا رہا ہے. وہاں سعودی عربیہ میں ان نوجوانوں کو اکسایا، آج 10 سال کی سزا ہو گئی ہے. ایک بیان بھی دیا، بے شرم آدمی. کوئی احساس ہے؟ جو دوست ہوتا ہے وقت پر اس کو استعمال کرتے ہو، اس کو اس کے بعد فارغ کرتے ہو، ان کے جنازوں کے اوپر نہیں جاتے. کیونکہ بشرا بی بی کہتی ہے جنازے پہ نہیں جانا. کے پی کے میں سیلاب میں لوگ جاں بحق ہو گئے، ساؤتھ پنجاب میں جاں بحق ہو گئے، سندھ میں ہو گئے، بلوچستان میں ہو گئے. جو ہیلی کاپٹر امپورٹڈ فنڈنگ سے چلتا ہے وہ فساد، انتشار، گالی دینے کے لیے، ملک میں فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن کے پی کے نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں بشرا بی بی منع کرتی ہیں، وہاں جنازے ہیں، وہاں جاں بحق ہوئے ہوئے لوگ ہیں، وہاں نہیں جانا. اپنے قریبی دوستوں کے جنازوں پر نہیں گیا یہ شخص. دوسروں پر الزام لگاتے ہو، اپنا مقابلہ کرتے ہو. اپنی شکل دیکھو اور نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کرو. نواز شریف نے اس ملک کو معیشت دی، طاقتور معیشت دی، اس نوجوان کو روزگار دیا. تم گالی دیتے تھے، نواز شریف بجلی کے منصوبوں کا افتتاح کرتا تھا. تم نے دھرنے میں سی پیک کو روکا، نواز شریف نے ہر دن رات کوشش کر کے وہ ٹائم جو تھا جب تم نے سی پیک کو روکا، اس نے سی پیک مکمل کیا، منصوبے مکمل کیے، اور آج وہی بجلی پاکستان کی عوام استعمال کر رہی ہے. وہی موٹرز ویز استعمال کر رہی ہے جو نواز شریف نے بنائے. جو موٹر ویز، جو بجلی، جو پاکستان کی ترقی، جو چیزیں وسائل اس نواز شریف کے بنائے ہوئے، اس پہ یا تم نے تختی لگائی ہے یا تم اس کو استعمال کرتے ہو. تم نواز شریف سے مقابلہ کرتے ہو. تم نواز شریف کو ڈی چوک میں کھڑے ہو کر گالیاں دیتے تھے. تمہارا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا نواز شریف. اور کسی جگہ کے اوپر بھی نواز شریف صاحب آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے اندر جو افراد ہیں اگر وہ اپنا آئینی حدود کو پار کریں گے تو وہ آئین شکن ہوں گے. اس کی آئین اجازت نہیں دیتا. کبھی تمہاری طرح نعوذ باللہ شہیدوں کے خلاف مہم چلائی ہو، کبھی ادارے کو تمہاری طرح ملائن کیا ہو اور ادارے کو کہا ہو کہ آؤ میری سیاست کو بچاؤ. انہوں نے اپنی کرسیاں، اپنا اقتدار قربان کیا، لیکن آئین کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا. تم کہتے ہو نواز شریف، تم نواز شریف کی بات کرتے ہو. اپنا اقتدار قربان کیا 3 دفعہ، لیکن ہر دفعہ یہ کہا کہ آئین کی حدود کی جو لکیریں ہیں وہ کھنچ چکی ہیں. اور تم کیا کہتے ہو؟ خود کہتے ہو کہ میں اب 4 سال ایجنسیز کو کہتا تھا کہ لوگوں کو پکڑ کے لاؤ اور ووٹ دو. سینٹ کے الیکشن میں خود بولتے ہو کہ میں نے ایجنسیز کے ذریعے ووٹ دلوائے، اپنے الیکشنز میں ووٹ دلائے. اور آج کہتے ہو نیوٹرل کیوں ہے؟ آج ادارے کو کہتے ہو آئین شکنی کرو، تمہاری سیاست بچائیں یا پاکستان کی سیاست میں انٹرفیرنس کریں کیونکہ تمہاری پولیٹیکل فورن فنڈڈ ایڈڈ پارٹی کو بچائیں. مسئلہ یہ ہے کہ 8 سال بعد ایک عادی مجرم، ایک عادی فورن ایجنٹ، ایک عادی جھوٹا، ایک عادی بہروپیہ، ایک عادی جو وارداتیں ڈالتے ہیں وہ پکڑا گیا ہے اور اس نے پوری جماعت کا منہ کالا کر دیا اپنی. ایک شخص نے. آج آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان صاحب کہ فورن فنڈنگ کہاں گئی؟ جو 8 سے 13 آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں اور آپ کے عہدیداران کے اکاؤنٹس میں، اور ان 13 اکاؤنٹس میں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے وہ کہاں گیا پیسہ؟ اور پھر جو 13 سے 18 آیا اور 18 سے 22 آیا اس کا تو حساب ابھی آپ نے دینا ہے. اس لیے افواج پاکستان کے خلاف مہم بھی آپ نے چلائی، شہیدوں کے خلاف مہم آپ نے چلائی. آپ ٹرانسکرپٹس لکھتے ہیں، بیانات لکھتے ہیں
जो ARY की मैनेजमेंट अपनी स्क्रीन पर चलाकर अदारोों के दरमियान इंसाइट करती है, म्यूटनी इंसाइट करती है, बगावत को इंसाइट करती है, ये किस मुल्क में ये राय, इजहार राय की आज़ादी नहीं है, ये सहाफ़त की आज़ादी नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये मुल्क दुश्मनी है। और ये मुल्क दुश्मनी किसी भी मुल्क में इसकी इजाज़त नहीं होती। इसको सहाफ़त के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें, इसको जमहूरियत के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें, इसको इजहार राय की आज़ादी के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें। आज आपका एक एक सबूत पकड़ा गया है। जो चीफ ऑफ स्टाफ है ना, वही चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा गवाही देने का, जो गवाही वो दे रहा है। जो ट्रांसक्रिप्ट्स आपने हाथों से लिख कर बांटी हैं और ड्यूटियां लगाई हैं कि ये पढ़ो और ARY के जो प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करो, ये अब तमाशा नहीं चल सकता। ये कोई इजाज़त नहीं देगा इस मुल्क दुश्मनी की। और जो पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी हो, जो पार्टी का चेयरमैन फॉरेन एजेंट हो, जो झूठा हो, जिसने झूठे एफिडेविट्स जमा कराए हों, वो कानून से बालातर नहीं हो सकता। और कोई भी शख्स जो ये काम करेगा और ये कहना कि दूसरी पार्टियों के फॉरेन फंडिंग पड़ी हुई है और इनके असासे बाहर हैं, तुम्हारे असासे किधर हैं? तुम्हारे बच्चे किधर हैं? और मैं आगे मजीद बात नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह है कि आप अपने अमालों का हिसाब दे रहे हैं, आप अपने जराइम का हिसाब दे रहे हैं। आप आज मुजरिम हैं फॉरेन फंडिंग के, 8 साल बाद पकड़े गए हैं और तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन के फैसले में मौजूद हैं। और वो सबूत कि अब ये पैसा कहाँ लगा है वो भी पब्लिक पाकिस्तान की आवाम को बताया जाएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताया जाएगा, उन नौजवानों को बताया जाएगा जिनको धोखा देता है ये शख्स। और ये मैं आखिर में आखिरी दफ़ा ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इनका आलाकार बनने की कोई कोशिश ना करें। ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और ये आइन इजाज़त नहीं देता। नौजवानों को भी चाहिए कि ये इस किस्म के अहकामात दें। बाद में आपके वालिदैन माफ़िया मांगते हैं कि हमारे बच्चों से गलती हो गई है। ये नौजवान बच्चों को इंसाइट करता है, ये नौजवान बच्चों को धोखा देता है। इसलिए ये चीज़ें कानून के मुताबिक इनको हिसाब देना पड़ेगा और ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम इनसे ये हिसाब लेकर रहेगी। जी मैडम, ये बताइएगा कि खान साहब ने जो बात की है उसमें एक तो वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है वो बिल्कुल गलत है। तोशाखाना के हवाले से भी उन्हें तमाम तर जो उनके हवाले से इल्ज़ाम है उनकी भी नफ़ी की है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्तक़बिल में उनकी कोई किरदार किसी का भी कोई इरादा जो है वो उन्होंने ज़ाहिर किया, उसका खर्चा ज़ाहिर किया। तो क्या कोई खान साहब की कोई वीडियो आने वाली है या क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो परेशान मालूम होते हैं? परेशान वो सिर्फ एक बात से मालूम होते हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि मेरी किरदार की आपका किरदार है क्या? किस किरदार की तशहीर होनी अभी बाकी है? कौन सा किरदार है आपका? ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, इनको पता है ये पकड़े गए हैं। जब चोर पकड़ा जाता है तो वो चोर चोर का नारा लगाता है। जब फॉरेन एजेंट पकड़ा जाता है तो वो दूसरों पे बैरूने इम्पोर्टेड हुकूमत की इल्ज़ामात लगाता है। एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी, वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जब मीटिंग हुई, जब उसमें ये कहा गया कि किसी किस्म की कोई साजिश, किसी किस्म की कोई इम्पोर्टेड जो इनकी रिजीम चेंज है और जो इनकी बातें थी वो सबको डिनाई किया गया और कहा गया कि इस चीज़ के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। तो आप वज़ीर आज़म थे ना, तो कर देते इलेक्शन कॉल, कह देते रिजीम चेंज की एक पूरी साजिश हो रही है। साजिश फॉरेन फंडिंग मंगाकर इस मुल्क के ख़िलाफ़ इमरान खान ने की है जो पकड़ी गई है। आज खौफ इसलिए है कि एक फॉरेन एजेंट पकड़ा गया है, आज खौफ इसलिए है कि 5 एफिडेविट झूठे पकड़े गए हैं, आज इसलिए खौफ है कि ट्रोल्स पकड़े गए हैं, आज इसलिए खौफ है कि तर्जुमान इनका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हुए पकड़े गए हैं। ये खौफ आज इसलिए है और ये खौफ इसलिए है कि अब इन तमाम बातों का जवाब भी देना पड़ेगा और एक एक चीज़ पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे कि ये किस तरह साजिशी मंसूबे बनते हैं, जो इमरान खान के दिमाग के अंदर जो मंसूबे होते हैं, और वो आज मुल्क को दाव पे लगाने के लिए तैयार है क्योंकि उसकी इक़्तिदार की कुर्सी उसके नीचे नहीं रही। सनाउल्लाह साहब डांस से
میڈم میرا سوال ہے جو آزادی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایئر وائی چینل کو غیر قانونی طور پر بند کیا گیا. میڈم پیمرا ایکٹ کہتا ہے کہ چیئرمین پیمرا کے بغیر کوئی شو کاز نوٹس جاری نہیں ہو سکتا. ایئر وائی کو بند کرنا شو کاز کون سے قانون اور کون سے شے کے تحت کیا گیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیمرا جو ہے اس کو آپ کو متعدد جو آرڈرز ہیں وہ موجود ہیں سپریم کورٹ کے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کو کسی بھی چینل کو بند کرنے کی ڈائریکشن نہیں دے سکتی. تو جو میں نے ان کا شو کاز نوٹس پڑھا ہے ایئر وائی کو, اس کے اندر اگر آپ پیرا 3 پڑھیں غالباً تو اس پیرا 3 کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کو انووک کیا جا رہا ہے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کے اندر. اور ایکسٹرا آپ نے پڑھا ہوگا شاید کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کے اندر انہوں نے وہ 7-8 سرکمسٹانسز جو ہیں ان کو پورا سائٹ کیا ہے کہ کون کون سے سرکمسٹانسز ہیں جو آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیمرا آرڈیننس اور پیمرا ایکٹ اور پیمرا کے جو رولز بنے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, جس کا آرٹیکل 31 ہے, 41 ہے, 45, جس کو سب کو انہوں نے پیرا 2 میں سائٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں بہت زیادہ ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتے ہوئے, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایسا کانٹینٹ جو ریاستی اداروں, افواج پاکستان, دفاع کے اداروں, سویلین بیوروکریسی, گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر تقسیم, درمیان تقسیم اور رینک اینڈ فائل کے اندر میوٹنی کی کال دے رہا ہے, یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو کراس نہیں کی جا سکتی. تو یہ اس کے تحت انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے. جی چیئرمین پیمرا میں تاخیر کیوں ہوتا ہے؟ جی انشاءاللہ 2-3 دن میں لگ جائیں گے. بشارت صاحب آن لائن سے. اچھا میم, آج عمران خان نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے بات کی کہ نواز شریف کو بھی انہوں نے بھی چیزیں دی, زرداری نے بھی لی, ایون آرمی چیف نے بھی دی, سب کا پھر حساب برابر ہونا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو کہیں آپ چوری کا حساب دیں, آپ اپنے ڈاکوں کا حساب دیں. ہم نے تو 4 سال آپ حکومت میں تھے, اگر توشہ خانہ میں نواز شریف صاحب نے یا کسی بھی ہماری حکومت وقت میں کوئی مسئلہ تھا تو آپ حساب لیتے. آپ نے 2 دفعہ شہباز شریف کو اریسٹ کیا, آپ نے تمام جو سیاسی قائدین تھے, اپوزیشن کی 2 فرنٹ روز تھیں, وہ 15 جی میں آ رہی ہوں 15 آپ نے میرا تسلسل توڑ دیا ہے. جو 15 مہینے, 20 مہینے, 1 سال, 8 مہینے, 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو اریسٹ. اگر کسی قسم کی کوئی کرپشن تھی, آپ نیشنل کرائم ایجنسی چلے گئے UK, تو آپ وہاں تک چلے گئے تو کہیں اور چلے جانا تھا, اور یہاں آپ نے وہ کیسز کہی. تماشا یہ جھوٹ, یہ باتیں, یہ الزامات کہ آپ اپنے چوری کا, اپنی فورن فنڈنگ کا, توشہ خانہ کا, اپنی انگوٹھیوں کا, اپنی گھڑیوں کا آپ سے سوال پوچھیں, LNG کا, آٹے کا, چینی کا, بجلی کا, فرنس آئل کا, دوائیوں کا, کووڈ فنڈ کا, بلین ٹری سونامی, ہیلی کاپٹر کیس, آپ سے سوال پوچھیں تو آپ کہیں کہ یہ انہوں نے چوری کی ہے. اگر چوری کی ہے تو ثابت کرتے نا 4 سال. آپ کے پاس FIA کے DG کو دفتر بلا کر کا کیس بناؤ. LNG کا, آٹے کا, چینی کا, بجلی کا, فرنس آئل کا, دوائیوں کا, کووڈ فنڈ کا, بلین ٹری سونامی, ہیلی کاپٹر کیس, آپ سے سوال پوچھیں تو آپ کہیں کہ یہ انہوں نے چوری کی ہے. اگر چوری کی ہے تو ثابت کرتے نا 4 سال. آپ کے پاس FIA کے DG کو دفتر بلا کر کا کیس بناؤ. وہ کمپرومائز نیب طیبہ گل کیس کے اندر اس کو نیب نیازی گٹھ جوڑ فلمیں دکھا کر اس کو کہا کہ تم یہ ان کو سب کو پکڑو اور ان پہ کیسز بناؤ, تو ثابت کرتے. آپ کے پاس پرائم منسٹر آفس میں وہ منی میکنگ ایسٹ یونٹ تھا جس میں شہزاد اکبر صاحب پیسہ بنا کر چلے گئے, تو کدھر ثابت کیا؟ نیشنل کرائم ایجنسی میں خطوط لکھے, 10 سال کا حساب کروایا, 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو گئی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا آپ چور ہیں جو عالمی سرٹیفائڈ ہوں, الیکشن کمیشن کے آپ فورن ایجنٹ ہیں, فورن فنڈڈ ایڈڈ پارٹی آپ کی, اور آپ کہیں کہ دوسرے چور ہیں. یہ عوام نہیں بے وقوف اب بن سکتی, اور ان باتوں سے آپ عوام کو بے وقوف بنا بھی نہیں سکتے. لیکن جو خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں کہ افواج پاکستان اور اداروں کے اندر اور سول بیوروکریسی کے اندر جو میوٹنی کی کال ہے, یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جس کو کراس کرنے کی کہیں کسی کو اجازت نہیں ہے. آخری سوال اسلم کھوکر سما سے. میڈم ایک سوال یہ تھا کہ ابھی عمران خان صاحب نے بھی کلک چلایا نواز شریف صاحب کے, ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہے انہوں نے راز جو ہے وسیع میں دفن کیے, اداروں کے خلاف نہیں بولے, تو وہ ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ بھی چلا تھا, اور وہ باقی کو بتانا چاہتا ہوں, سب کو بتانا چاہتا ہوں, وہ کیا
ایک بیان بتائیں نواز شریف صاحب کا, میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, جس میں ادارے کو ملائن, ادارے کے اندر میوٹنی کی کال, ادارے کے اندر انسائٹنگ میوٹنی, بغاوت, ادارے آج بھی ان کا موقف ہے, آج بھی, یہ صرف ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں ہے, آج بھی موقف ہے کہ ادارے کے اندر جو افراد ہیں جو ادارے کے اوپر سوال اٹھواتے ہیں اور جو ادارے کے اندر رہ کر آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ان کو یہ اجازت آئین نہیں دیتا. یہ آج بھی موقف مسلم لیگ نون, نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا ہے, اور یہ بات صرف کل موقف نہیں تھا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا محور ہے, جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں, جہاں شہباز شریف نے, نواز شریف نے ملک کی جو خدمت کی جب جب اقتدار میں آئے, اس کے ساتھ یہ جو اویئرنس ہے, یہ جو پورا ایک آئیڈیالوجی ہے ووٹ کو عزت دینے کی اور آئینی حدود کے اندر کام کرنے کی, یہ نواز شریف کی آئیڈیالوجی ہے, ان کا نظریہ ہے, ان کا نیریٹو ہے, اور یہی موقف ہمارا تھا اور آج بھی یہی موقف ہے. تھینک یو. 2013 سے پہلے پی ٹی آئی کی فارم فنڈنگ جو ہے اس پہ کمیشن نے فیصلہ دیا ہے. 2013 کے بعد 2022 تک کچھ ایسے شواہد ہے حکومت کے پاس یا کچھ حدوں کے پاس کہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی ہے, اور اس کی بالکل شواہد تو جی دیکھیں, شواہد تو آپ کو ملتے ہیں کہ ایسے ایونٹ سے. پہلا شواہد دھرنا کیوں, کس نے فنڈ کیا تھا؟ دھرنا فنڈ ہو کر سول نافرمانی, ہنڈی جلا دو, گرا دو, گلے سے گھسیٹ دو, پولیس والوں کے سر پھٹے, سپریم کورٹ کے بعد گندے کپڑے لٹکے, ڈی چوک پہ قبریں کھدیں, انسائٹنگ وائلنس, انسائٹنگ ہیٹ, انسائٹنگ بغاوت, سول نافرمانی, یہ عمران خان کی ذہنیت ہے, یہ ان کا رویہ ہے. اس لیے 13 سے لے کر 18 تک, اور 18 جب مسلط ہو گئے اور پھر ملک کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ 13 سے لے کر 22 تک کا پورا حساب عمران خان کو دینا پڑے گا اس فورن فنڈنگ کا, جس کے خلاف جس کو استعمال کر کے ملک دشمنی کی ہے. اگر آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس ہے تو کیا فارمر پرائم منسٹر جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, اگر ایویڈنس کے خلاف ہیں کیا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں فواد چودھری نہیں ہوں کہ کل رانا ثناءاللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈلنی ہو تو آج میں اس کو اعلان کروں کہ جی کل ڈلنی ہے, کیونکہ میں نے خود ڈلوانی ہے اور میں نے خود ان کو پکڑوانا ہے. قانون اپنا کام کر رہا ہے, قانون کے اندر تمام شواہد موجود ہیں, جس کے خلاف, ملک کے خلاف بغاوت کے, ملک اس طرح یہ جو انسائٹنگ وائلنس کے, چوری کے, عوام کا پیسہ کھانے کے, جہاں جہاں شواہد ہیں وہ سب لوگ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے.